ہاں جی، کیا حال ہے سب کے؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا جی، گل پلازا پہ 2-3 ویڈیو ہو گئی اور اسٹل جو ہے نا وہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جب تک کوئی اگلا حادثہ نہیں ہوگا تو جب تک کچھ جو ہے نا وہ سارا یوٹیوبر، سارا میڈیا، سارا جو پولیٹیشین ہے وہ سب یہیں اٹینڈنس لگاتے رہیں گے. ویسے ان سے اگر بولو گے یار اسمبلی میں آنا ہے، یہاں آنا ہے، وہاں آنا ہے، آرام کو نہیں ہے، کیونکہ یہاں انہیں پتہ ہے یار فل ویورشپ مل رہی ہے، بیان یہ وہ دبا کے بنے ہوئے. ایک چیز میری سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے، خیر میں نے تو پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ بلڈنگ نہیں پلازا بنائیں گے، ایک بات. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ بات ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ پیسے دے دیں گے. میں تو ایک بات سوچتا ہوں کہ یار اگر جلنے پہ بھی 1 کروڑ ہے تو یار یہ عوام مل کے کوئی میئر کو، وزیر اعلیٰ کو، مطلب ایک یہ نہیں ہے کوئی کسی طریقے کے، لیکن ایک اندر سے طبیعت فیل ہوتا ہے ایک چیز کہ یار اگر انہیں جلا دے کوئی، انہیں اگر مار دے اور بولے یار یہ لو مرتضیٰ باب صاحب یہ آپ کے فیملی کو کوئی دے دے 1 کروڑ روپے. مراد علی شاہ کو کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، کوئی مار دے اور بولے یار یہ بھائی میرے سے ہو گیا، غلطی ہو گئی، یہ 2 کروڑ روپے لے لو، تو آپ افورڈ کرو گے؟ آپ ایکسیپٹ کرو گے؟ مطلب اس وقت جو چل رہا ہے پچھلے 10-12 سال سے، کیونکہ غریب ہی مر رہا ہے، مڈل کلاس مر رہا ہے، اور جو اوپر آیا وہ سب حرام خور ہے. تو اب یہ چیز ہو گئی یار کسی کو مارنا ہے مان لو، اس کے گھر والوں کو بولو یار کیا کر رہا تھا، کچھ نہیں کر رہا تھا، یہ لو 1 کروڑ روپے لے لو. یہ عدل نظام سسٹم کی ورسٹ ٹو ورسٹ کنڈیشن ہے کہ آپ مار کے اور اس کا جو بیلنس کرو وہ آپ پیسوں میں کرو. جو کرا ہے، جس وجہ سے ہوا ہے، جس طریقے سے اس کو مینیج کیا گیا ہے، اس کے اوپر جب تک سزا جزا نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. آپ کیوں دے رہے ہو 1 کروڑ روپے یار؟ کراچی کی عوام میں بہت سے لوگ ہیں ایسے جو خود اگر مالی کرنا ہے تو وہ کر دیں گے. آپ آگے اپنا جھنڈے پہ 1-1 کروڑ پہ نام کیوں لگا رہے ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک جنرل تاجر برادری یا کوئی اور وہ ان کو 1-1 کروڑ روپے نہیں دے سکتا؟ آپ کا کام پیسے دینا نہیں ہے بھائی، آپ کے پاس تو 3,000 ارب روپے حرام کا ہے، آپ کے پاس پیسے کا ٹینشن ہی نہیں ہے. آپ اس چیز پہ کام کرو جو آپ کا کام ہے، جو آپ کہتے ہو میں ابو ہوں، میں صوبے کا یہ ہوں، میں شہر کا یہ ہوں. آپ سے جو چیزیں نہیں ہوئی آپ نے اس کا جواب دینا ہے، ورنہ آپ کو اس کی سزا ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہیں کوئی آگے آپ کو کوئی حادثہ ہو جائے اور وہ عوام بولے نہیں یار کیونکہ یہ ہمارے جو ہے وہ شہر کا میئر تھا تو یہ میری طرف سے 2 کروڑ میئر کے گھر والوں کے لیے. کبھی سوچا ہے اس بات کو اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے زندگی میں جو آپ مہینے میں 3-4 لوگ ایسی ہوتے ہیں جن کو آپ کروڑ کروڑ کا صبح نکالتے ہو اپنی دراز میں سے اور بولتے ہو ہاں یار مر گیا چلو ٹھیک ہے، یہ 1 کروڑ تو پکڑو، یہ 50 لاکھ تو پکڑو. یہ طریقہ کار ہے، یہی بول بول کے تک گئے. دوسری ایک چیز وزیر اعلیٰ نے جو پرسوں بات ہوئی، کمیٹی بنا دی کیونکہ ادھر ایک ایشو آ گیا، چیزیں آ گئیں، وہ تو میڈیا چیزیں نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. ورنہ بیک آف دا ہینڈ ان کا کام چاہے پوری کراچی بم دھماکے میں اڑ جائے، پوری کراچی جل جائے، یہ ختم. یقین کرو اگلی صبح یہ بولیں گے ابے بتاؤ اب یہ تو جل گیا مر گیا، اب حیدرآباد سے کیسے کلیکشن ہوگی؟ یہ ادھر چلیں گے، ادھر کے لوگوں کا کچھ نہیں کریں گے. اسی وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے کون سی کمیٹی، اب انہوں نے کہا یار 3-4 دن یہاں لگ رہے ہیں، پیٹرول لگ رہا ہے، ٹائم لگ رہا ہے، دیہڑی بن نہیں رہی یار، کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے سارے مال، سارے ریسٹورنٹ، سارے ہر جگہ فائر الارم، فائر ایکسٹنگویشر، یہ جتنے یہ آرڈر دے رہے ہیں سب سے پہلے عوام کو اور عوامی نمائندوں کو اور کچھ اچھے یوٹیوبر، زیادہ تر تو حرام خور ہے. دیکھ لو ابھی ہم نے جو بات ہو رہی تھی 2-3 دن پہلے، وہ کل سے جب میں نے تھوڑا سا براؤز کیا تو دیکھا ہر کوئی کوس رہا ہے، بول رہا ہے یار یہ دونوں تو حرام خور ہیں، یہ دونوں تو ایسے ہیں، اور وہ ہیں بھائی، وہ سپورٹ میں ہوں. ورنہ ممی ڈیڈی بچوں کو کون پوچھتا ہے؟ ان کے 3 سال پہلے کے کپڑے ڈریسنگ دیکھ لو، آپ بولو گے یار 2 کٹ پکڑ. وہ حالات ہیں ان کے، تو ان کو اٹھا دیا گیا ہے نہ چیزیں. تو یہ نہیں کہ کوئی بندہ بولے یار پرسنل ہے، آدھا شہر بول رہا ہے، پورا شہر بول رہا ہے، باہر سے لوگ بول رہے ہیں. تو اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، ایک تو وہ اپنی دلیلیں دینے بیٹھ گئے. اچھا پھر یہ دیکھو دونوں دلیلیں دینے بیٹھ رہے ہیں، یار تم بتاؤ ہم کیا لفافہ ہیں؟ ابے تم لفافہ ہی ہو بھائی، تمہیں فیل نہیں آتا تم لفافہ ہو؟ باقی شہر کے لوگ غرق ہو رہے ہیں، تم ہر گزرتے دن کے ساتھ سیٹ ہو رہے ہو، وہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت میں. تو تم کہیں نہ کہیں حرام خور ہو نا، کیونکہ ایماندار اور صحیح بندہ تو ان کے دور حکومت میں غرق ہوگا، مشکل میں ہوگا، اس کے لیے کوئی آسانی نہیں ہوگی. تو اس ٹینیور میں جو سیٹ ہو رہا ہے، جو معاشی مضبوط ہو رہا ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہے، مدرسے کا ملا ہے، ہوٹل کا مینیجر ہے، سویپر ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنی جگہ پہ جو ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں جھول ہے. 99%، 1% چھوڑ دیا چلو کسی کو ماں کی دعا جنت کی ہوا لگ گئی، 99% جو ہے وہ سب حرام خور ہیں.
تو وہی آپ کا حساب کتاب ہے. آج آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے, آج آپ سے کوئی سوال کر لے, آج آپ کے تھوڑے سے چیزیں سیدھی کر دے, آپ یہاں سے ایسا ہوگا کہ آپ کی بھی باہر سے ویڈیوز آ رہی ہوں گی, یار میں تو نکل گیا, یہ ملک صحیح نہیں. تو یہ والے معاملات ہیں بھائی. آپ غلط کرو گے, ہر بندے کی نظر ہوتی ہے, ہر بندہ دیکھتا ہے, ہر بندہ سمجھتا ہے. وہی والی بات ہے, یہ ایک تھوڑا سا ہمارے یہاں غلط ہے عوام کی, جو میں کہتا ہوں نا بغیرت اور بے حس عوام ہے, کہ وہ حادثے کے بعد یا سانحے کے بعد ان لوگوں کو گندا اور ننگا کرتے ہیں. اگر وہ روز کا اپ ٹو ڈیٹ چلائیں نا, ان کی ہمت بھی نہ ہو اس طرح کی ویڈیو, اس طرح کی جو ہے نا کانٹینٹ کو شیئر کرنی. انہیں پتہ ہو یار یہاں لگایا, یہاں اپلوڈ کیا, وہاں ہمارا سافٹ ویئر اپلوڈ ہوا. تو یہ چیزوں کو بہت اچھی چیزیں لوگوں نے ہائی لائٹ کیا, تاکہ معاشرے میں اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ کسی کے بھی نہیں ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے بھی نہیں ہیں, نہ وہ عوام کے, وہ صرف قائد اعظم کے, تو ان کو قائد اعظم سے جتنا دور رکھو گے ان میں اتنی ایمانداری کا جذبہ پھیلے گا. تو یہ اس طرح کے اور بھی ہیں. تو دو زیادہ کچھ پھدکتے اچھلتے تھے, تو ان کے زیادہ آ گیا, لوگوں نے کرا, ہم نے تو ایک نام بھی نہیں لیا تھا. اب لوگ تو جو ہے نا وہ ایسے ایسے شعر, ایسے ایسی میمیں بنا رہے ہیں کہ آپ کے سامنے. دوسری چیز جو انہوں نے یہ کری کہ بھائی آپ کا اللہ بھلا کرے, کہ وہ کیا ان کا جتنے بھی مالز ہیں, چیزیں, سب کے اوپر فائر ایکسٹنگوشر ہونا چاہیے, سب کے اوپر یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. تو ایسا حال ہوگا نا, بس صرف یہاں کی آگ بجھنے دو. میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا, یہاں کی آگ بجھنے دو. یہاں جو 2-3 دن کالے ہو گئے, مال پانی نہیں بنا, یہ ابھی ایک ایک مال جائیں گے, یہ ایک ایک ریسٹورنٹ جائیں گے, یہ ایک ایک جگہ جائیں گے, اور ہر جگہ جا کے نہیں ہوگا. انسانی جان, اور جو کہ انہی کی نیگلیجنسی کی وجہ سے جلے, اسی کو مدعا بنا کے اور سب کے اوپر چالان, جرمانے اور ایسی لا کر دیں گے کہ وہ بولے گا یار 5,000 کے سلنڈر کے لیے 1 کروڑ کا چیز بند ہو جائے گی. وہ اسی طرح کا کام کریں گے, کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو. ہاں, عوام کیا کر سکتی ہے, عوام کو کیا کرنا چاہیے, عوام جتنے گورنمنٹ کے ادارے ہیں, جتنے سندھ حکومت کے ادارے, ان سب کے اندر جائے. سیوک سینٹر ہو گیا, SBC ہو گیا, سندھ سیکریٹریٹ ہو گیا, گورنمنٹ کالج ہو گئے, گورنمنٹ یونیورسٹیاں ہو گئیں, گورنمنٹ آفیسز ہو گئے, FBR ہو گئے, جو بھی ہے, ان سب کی جا کے اندر ویڈیو بنائیں, ان سب کا ڈیٹا لے کے, یار یہ جو ہم پہ اب آپ ڈال لو, یہ کام تاجر برادری نے, یہ کام ان لوگوں نے جن کے ساتھ ہو, وہ اس سے پہلے ادھر دھاوا بول دیں, بولے بھائی دکھاؤ ادھر کہاں ہے, ادھر ہے نہیں, اور ہم پہ اوپر جو ہے وہ سختی کر رہے ہو. بھائی ایسا کیوں؟ تو پہلے آپ ان کو پکڑ لو, کیونکہ اس سے کنیکٹ کرنا یہ پیپلز پارٹی کا کام ہے, پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے, پیپلز پارٹی کی ضلالت ہے یہ, کہ وہ اس کو اس سے کنیکٹ کریں گے. ورنہ اگر جنرل چیزیں, اصل مدعا تو یہ ہے کہ بھائی جو, یہ تو وہی والی بات ہے جو اب چیزیں دکھ رہی ہیں. میں تو ویڈیو میں اپنی پرسوں بھی کری, کل بھی کری, پہلے ہی اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیا کہ بھائی جو یہ فائر بریگیڈ والے, وہ کہہ رہے 1,100 افراد ہیں. ابے 2-2.5 ہزار تو, وہ 1,100 کس کام کے, 2-2.5-4 ہزار لوگ تو ویسے ہی گل پلازا کے سراؤنڈنگ میں تھے. پھر نہ ان کے پاس آلات ہیں, نہ کیمیکل. یہی تو ہم بولتے ہیں کہ جو یہ لوگ ہیں, ہاں بھائی تنجو نالو چھا ہے, منجو نالو اندرون سندھ ہے, چل آ جا. لگتی بری ہوگی, لگنی نہیں چاہیے, سیدھی بات ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے یہ والی بھرتیاں ہیں, پائپ نہیں ہے, ٹارچ نہیں ہے. ابے ٹارچ نہیں تھی یار, کیپ نہیں ہے ان کے پاس, ماسک نہیں ہے ان کے پاس. اور یہ وہی حرام خور گورنمنٹ ہے جس نے ماسک نہ ہونے پہ لاکھوں ہزاروں کے جرمانے کیے, پوری چیزیں سیل کری ہیں. اپنے بندوں کے پاس کا ہے, یہ تو آپ کی بھرتی ہے, یہ تو آپ کی بڑھتی ہے, تو آپ کی چیزیں, تو آپ لوگ ایک نمبر کے حرام خور ہو. پھر ایک بندہ آتا ہے, وہ اقرار الحسن, کیا نام ہے وہ سر عام والا جو کرتا ہے, کیا ہے یہی نام ہے شاید, تو وہ اس کے اوپر بھی. تو یہ پیپلز پارٹی اپنے ٹچے مچے چمچے آگے پیچھے. اس دن وہ جو ہوا تھا, ایک آیا تھا کہ یار تو میئر کہتا ہے یار کہیں تو مجھے کور کرو, کہیں تو میرے حصے کی ضلالت بغیرتی گالیاں خود بھی کھاؤ. تو یہ اس طرح کے جو ٹچے مچے ہوتے ہیں نا, جن کو یہ نہیں پتا کہ یار کون سا شلوار قمیض پہ کیا کوٹ پہننا ہے, بس وہ نکلا ہے, اس کو بولا اس سے پروٹوکول بنتا ہے. تو اس طرح کے لوگ, اس طرح کی باتیں جس میں کوئی نہ دم ہو. پھر وہ KMC کا بندہ آتا ہے, وہ ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو پھنس گئے, ہم تو یہ ہو گئے, وہ ہو گئے. تو اوور آل جتنا آپ اس کو ڈیپ ڈگ کرو گے نا, اتنی آپ کو ان کے ضلالت, ان کی حرام خوریاں, ان کی دشمنی, ان کا تعصب, ان کا پیسے سے محبت, انسانی جان کی 2 ٹکے کی ویلیو نہ ہونا, یہ سب چیزیں آپ کو باہر آتی جائیں گی. جو لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں, کل میں ایک بچے کا سن رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا وہ سم لکھا, وہ شاید جو
آباد کے آصف سمسم تھے، ان کا بیٹا تھا شاید میرا خیال ہے، یا وہ سمسم فیملی کا ہوگا، کیونکہ وہ بھی میمن ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ کنسٹرکشن سائڈ. تو وہ تو اوپنلی وہ کہہ رہا ہے یار آرمی کو بلاؤ، آرمی کو لاؤ. کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ کیوں ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے؟ 2 چینل اور تھے، اس پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے. وہ بیچارہ کوئی رو کہتا ہے یار یہ ہم کر رہے ہیں، ہم انڈیا کو مار رہے ہیں، یہ کہیں. تو بھائی یہ ایک حقیقت ہے. وہ جو حافظ نعیم نے ایک بڑی کال دینی، چیزیں کرنی، اس کو کہیں نہ کہیں کر کے جو بھی کرنا ہے معاملات کر کے ان کو فارغ کرو. ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے آدھے 1 گھنٹے پہلے جو نئی سبزی منڈی ہے اس میں آگ لگ گئی. آپ مجھے بتاؤ کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ اچھا یار یہاں آگ یوں لگ گئی کیونکہ ہم یہاں کی آگ نہیں بجھا پائے 3 دن. آپ کے پاس ریسورس نہیں ہے، آپ کے پاس مین پاور نہیں ہے، آپ کے پاس ٹیکنیکل جو ہے نا ایکسپرٹیز نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ لوگ نہیں ہے جو اس چیز کو ہینڈل کیسے کرا جائے گا اگر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ایمرجنسی آ گئی. یہاں تو وہ بڑھتیاں ہو رہی ہیں، ہاں بھائی کیا کر رہے ہیں یار، یہ دیکھ اس کے ناپ کا سوٹ دیکھ، یہ چھوٹا ہے، یہ کالا ہے، یہ موٹا ہے، یہ پہن کے وردی پہن کے بیٹھ جا، 50,000 روپے ملتے ہیں، 5,000 روپے میں لوں گا، اٹینڈنس لگاؤں گا، تو نہیں آئی. یہاں تو وہ مائنڈ سیٹ ہے یار، یہاں تو انٹرنیشنل حرام خور مائنڈ سیٹ ہے. یہاں آپ کس طریقے سے کرتے ہو؟ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. میں جو اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں یا چیزیں کرتا ہوں بھائی یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے. میں خود سب سے بڑا سپورٹر ہوں آرمی کا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہم چیزیں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں کرو گے تو پھر بالکل ہم انے کانے تھوڑی ہیں یار. ہم ادھر ہی رہتے ہیں، ہم کوئی اندرون سندھ یا کہیں پہاڑی واڑی علاقے سے تھوڑی ہے، ہم زمین پہ ہی رہتے ہیں، ہمارے پاس سمندر بھی ہے. تو ہمیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑی عقل سمجھ دی، اور آپ لوگوں نے جو ہمیں حالات دیے ہیں شہر کے، اس سے ہمیں الحمدللہ. میں تو کچھ بھی نہیں بھائی، آپ آدھی کراچی کو کھٹکھٹاؤ گے سب کے پاس سے یہی آواز آئی. وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو، لوگ ایسے تھوڑی ہے کہ لوگ گھاس کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ کو آنا پڑے گا، آپ کو اگر نہیں آنا انڈائریکٹلی جن کو لانا ہے آپ کو لانا پڑے گا بھائی. سب سے مین چیز ابھی پوری کراچی کا میڈیا، پوری کراچی کا یوٹیوبر، پورے کراچی کا پولیٹیشین، ساری چیزیں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں کس میں؟ گل پلازا. خواب میں بھی وہ کر رہے ہیں نہیں گل پلازا. ان 3 دن کے اندر بھی جو ہے وہ 3 بندے ایک جگہ اور 2 بندے، مطلب 5 سے 6 بندے روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئے. 2 کو پھر ڈمپر والے نے مار دیا، اور وہی 2 پٹی کی چپل اور شلوار قمیض اور بالکل یہ گٹکا ماوا والا، سگریٹ پینے والا، 90% لوگ کہتے ہیں اس میں نشے کرنے والا، وہ ایسا راکٹ کی طرح بھاگا، پھر ہاتھ نہیں آیا. پھر میں بولوں گا یار ابھی یہ ہوگا، ارے کراچی کے اس علاقے میں رو کا نیٹ ورک چل رہا تھا اور ایجنسیوں نے چھاپا مارا پولیس کی مدد سے اور پورا نیٹ ورک پکڑ لی. یہ سالہ ڈمپر سے 2 پٹی کی چپل میں کود کے اور شلوار قمیض اپنا ایک ہاتھ سے پکڑ کے اور بھاگ گیا. یہ ہتھے نہیں چڑھا، یہ مل بھی نہیں رہا. یہ کوئی وہ حرام خور محسوس سے بھی نہیں پوچھ رہا کہ بھائی یہ جو ہوتا ہے یہ تو کس کو دیتا ہے؟ یہ قبرستان سے مردے لا رہا ہے جن کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. مطلب تیرا ٹمپر تو ان کا باپ ہے، تو یہ لے کے جا رہے ہیں، تو بھائی یہ کون چلا رہا تھا؟ ورنہ یہ پھر تو چلا رہا تھا. جس دن یہ بات آ گئی کہ اب یہ جو بھاگا پکڑا تو جائے گا، یہ ایک آپشن مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈمپر والا مار کے بھاگے تو بندہ اس کو جا کے پکڑ لے، بولے یا تو اس کو لا یا پھر تو آ. دیکھو کیسے آئیں گے آدھے گھنٹے میں. یہ ساری چیزیں. ایک چیز جو کہ ظاہر ہے آلریڈی 3 ویڈیو ہو چکی ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں یار معاملات کہاں خراب ہیں، کہاں چیزیں غلط ہو رہی ہیں. اب جتنی پارٹی ہے، جتنے لوگ ہیں، امدادی کیمپ، کھانا، راشن، او بھائی، او حرام خورو، او ذلیلو، او بغیرتوں، جن لوگوں کے کام تھے، مال تھے، چیزیں تھیں نا، اللہ کا شکر ہے وہ آپ کی نیگلیجنسی کی وجہ سے اللہ نے ان کو مشکل وقت دیا. اللہ ہی نکالے گا ان کو انشاءاللہ تعالیٰ. جو لوگ کام کاروبار کر رہے ہیں، ہر میں اس دن بھی کہہ رہا تھا اس میں سندھی، پٹھان، ماج، یار مسلمان ہے یار، کراچی کا ہے یار، ایک انسان ہے یار، فیملی والا ہے، ہائے تو لگے گی. آپ جو یہ کام چندی چوری کر رہے ہو، کھانا ڈبہ، مکھن، جوس کے ڈبے، اڑے حرام خورو، تم لوگوں کو ٹیکس دے کے یہ پال رہے ہیں، یہ تم ان کے ٹیکس پہ پل رہے ہو، تم ان کو کیا کھلا رہے ہو؟ یہ خود کر لیں گے. آپ دیکھو Day 1 میں جو بوری جماعت اور ایک اور تھے وہ خود ہی اپنے باکسز لائے ہوئے. کیا ہے یار، ایک کام کرو بھائی، ہاں میں PTI والا آیا یار، فکسٹ والا آیا یار، سیلانی والا آیا یار، یہ ہم بیٹھے ہیں، ایک کام کر یار، اپنا چینل اپنا یار، اس کو کال کر بول یار ویڈیو بنائے، آ کے ہم لوگ بیٹھے ہیں. تمہارا کیا کام ہے یہاں پہ؟ کیا کام ہے تمہارا یہاں پہ؟
یہ تو اتنی ضلالت اٹھا چکی ہے میئر کراچی نے، اتنی ضلالت اٹھا چکے ہیں جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں. وہ چیزیں آ جائیں گی بھائی، نہیں بھی آئیں گی وہ خود کر لیں گے. وہ کوئی گھر سے پٹے کوئی سگنل پہ کھڑے ہوئے اندرون سندھ سے آئے ہوئے فقیر تھوڑی تھے بھائی. وہ معاشرے میں ایک عزت دار لوگ تھے، انہیں پتہ ہے یار یہ ہماری برابر کی دکان والا تھا، وہ سب کر لیں گے. تم سالے حرام خورو، تم جا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میئر اس کا کے لیے تم لوگ کیوں نہیں پٹیشن ڈالتے، کیوں نہیں احتجاج کرتے، کیوں نہیں حکومت سے نکلتے؟ یار اصل مدعا تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن اور گورنمنٹ کی پارٹیاں وہ بولے ابے بھائی کیا کر دیا، کیا ہو گیا، نکلو ورنہ ہم نکل رہے ہیں تمہارے پاس سے. یہ نہیں ہوتا. حرام خور کسی بھی دکان والے کو تھانے سے بولو اس کو جا کے بول اتنے اتنے پہنچا دے، وہ بیچارہ بغیر پیسوں کا حرام کا کھا رہے ہیں آدھے سے زیادہ جو بیٹھے ہوئے. یہ جتنے یہ امدادی اور یہ وہ ہیں، ان کو جو پراپر چینل سے چل رہے ہیں ان میں بھی حرام خوری ہے. جب کبھی کسی کو رگڑتے ہیں سب کا آڈٹ دے دیتے ہیں. تو کوئی ایسا بولا ارے ہمیں کہہ دیا ہم تو فرشتے تھے، ایسا نہیں ہے بھائی. سب حرام خوری، بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے. تو جو جتنے یہ بیٹھے ہیں ان میں سب مکس پلیٹ ہے بھائی. آپ کا کام انہیں کھانا وانا دینا نہیں، آپ کا کام اس چیز پہ اسٹک رہنا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا اس میں کس نے غفلت برتی، اس میں کس کی غلطی، اس کو سزا چاہیے. آپ اس کو سزا دو. یہ جو لوگ ہیں قسم خدا کی ابھی سے روزے رکھ لیں گے، بولیں گے خیر ہے ہم زندہ رہیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم نماز پڑھیں گے اللہ سے. تم ان کو پکڑ کے دکھاؤ. آپ لوگ کمرشل ایکٹیویٹیز پہ لگ جاتے ہو، آپ جو ہے وہ اس پہ لگ جاتے ہو. وہ میں دیکھ رہا تھا وہ متحدہ کوئی ہے پتہ نہیں گنجا ہے کیا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے یار وہ جماعت تو ایسی ہے جماعت ہے. ابے نکل بھائی اس باتوں سے. ہمیں پتہ ہے تمہیں بچپن سے جماعت سے آگ لگتی ہے، تمہیں بچپن سے جماعت کا نام سن کے تم چادر کمبلوں میں گھس جاتے ہوگے، ہوگا تمہیں کوئی ڈر خوف. تم سالے متحدہ پاکستان والے آرام کرو، تم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہو. تمہیں پتا تھا آڑو ہے کوئی ایسا نہ ہو ہمیں گدیوں پہ چماٹے، کیونکہ تم سب لوگ جن ایریاز میں رہتے ہو وہاں تو کوئی بھی چمبا پلیٹ ہو جاتی ہے یار. آپ خود ہی بتاتے ہو ہم تو عوام تو چمبا پلیٹ کرا دے گی کسی بھی دن آپ کو. آپ ان کو چھوڑ نہیں رہے. آپ نے بولا کیا دکھائیں کیا دیں، پیپلز پارٹی نے بولا اوے تم ایک کام کرو بس وہاں چیختے رہنا ہم لوگ نکل لیں گے. وہ اسمبلی میں کھڑے ہو گئے شور شرابہ، یہ ہو گیا ہاں بھائی ہو گیا یار پانی پلا بہت بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے حلق خشک ہو گیا، چل بھائی چل ہو گیا. ہاں کیا ہوا وہ گل پلازہ والی چڑھا دینا یار چینل پہ ویڈیو. ابے تم کیا بچہ سمجھتے ہو عوام کو؟ تم کیا کاکا سمجھتے ہو عوام کو؟ بچوں والی حرکتیں کرتے ہو. باہر آگے جماعت یہ جماعت پہ حرام خور تمہارا ہے کون یہاں پہ؟ کون تمہارا بندہ کھڑا ہوا ہے؟ کون آیا؟ وہ کامران ٹسوری کی پڈی پہ چڑھ کے فاروق ستار آ گیا. اس نے کہا یار میں میمن ٹچ میمن ہو کے کیا کیا اس نے 10 منٹ سے زیادہ؟ آپ بتاؤ مجھے. ایز اے ریپریزنٹیٹر آف متحدہ ایم کیو ایم پاکستان بھی نہیں، کامران بھائی کے ساتھ آ گیا. بھائی کہاں دادا تم گورنر ہو، تمہاری وجہ سے 2-4 پولیس والے زیادہ مل جائیں گے، اور اس میں بھی بھاگ رہے ہیں. عزت نہیں ہے. ایک وقت تک کراچی ہمارا وہ کہہ رہے ہیں بھاگ نکل چھوٹے. یہ حالات چل رہے ہیں. کتنی دفعہ آ کے بیٹھے، کتنی دفعہ آ کے آؤ نا ذرا بغیر پروٹوکول کے آ کے دکھاؤ اگر عوام کے نمائندے ہو تو. ایک ان حرام خوروں میں سے آ جائے کوئی ایک، کسی کے اندر دم ہے تو کوئی ایک بندہ اس میں بغیر اس کے آ جائے. سب کے سب گھٹیا ہیں، سب کے سب غلیظ ہیں. یہ جتنے تھوڑے بہت آپ کو ملیں گے وہ بیچارہ اقرار الحسن نئی پارٹی 4 بندے لے گئے وہ کہتے سیاست کیوں نہیں کرے بھائی. حرام خور تو ٹیکس لے رہا ہے، تو گورنمنٹ کر رہا ہے، تو اس سے سیاست نہ کرے. تو نے بندہ مار دیا اس حادثے پہ سیاست نہ کرو. وہ تو عجیب خپتی یار، خدائی قسم میں کہہ رہا ہوں اس کی ٹیسٹ ویسٹ کراؤ. وہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کر دے بھائی میں میئر شپ سے ہٹ رہا ہوں، میں مینٹلی صحیح نہیں ہوں یار. اس سے بات پوچھو کہاں کی بات کرتا ہے، کہاں کی اس کو بنایا ہوا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ آ کے بھاگ گیا. سعید غنی نے بولا دادا میں تو پھر تمہیں پتہ ہے یہ وہ چیزیں، وہ بھی سن کے اس کی بھی حالت پتلی. ویسے ان کی بدماشی، ان کے بھائی کو ابھی دھل لیا تھا، اندر گھسا دیا تھا، پھر انہوں نے نکالا. ادھر آگے عوام میں وہ بچے لڑکے کھڑے، لیکن انہیں پتہ ہے بھائی یہ صحیح ہے کوٹ دیں گے، پولیس والا بھی ان پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. تو بھاگے ایسے بھاگے 10 منٹ کا ٹائم لگا کے. ہاں بھائی اسٹاپ واچ جیسی آن کری 10 منٹ میں نکلا. بھائی مجھے نہ پیٹ دے، پسینے نکل رہے اندر سے، کپ کپیاں چڑھی ہوئی. یہ تو باہر کھڑے ہوئے ہو، سوچو جو اندر جن کے جو یہ کھڑے ہوئے ان کے اندر جل گئے. یہ آپ نہیں سوچتے، یہ آپ سوچو گے بھی نہیں. یہ متحدہ پاکستان اور پیپلز پارٹی سب سے بڑی ذلیل ترین پارٹیاں ہیں، سب سے بڑی ذلیل ترین پارٹیاں. کسی کام کی نہیں، کسی چیز کی نہیں، صرف حرام خوری. میں بولتا ہوں نا متحدہ والا خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کمال اور یہ 10 روپے انہیں سگنل پہ کراچی کی عوام نہ دے. وہ تو اس انتظار میں یہ کٹے یہاں سے اور ان کا اتحاد ختم ہو، انہیں بتاتے ہیں جو چوڑے بنتے ہیں نا
چوڑے بن کے چوڑے نہیں بن پا رہے یار. کس منہ سے کھڑے ہو گئے؟ یہ کراچی کے ہی تو لوگ تھے. اس پہ بھی تم تمہارے اچھے بھی وزارت نہیں چھوڑ سکتے, تمہارا اچھا بھی کوئی نہیں نکلتا, تم 10 روپے نہیں کما سکتے. اور ان کے بعد اگر کوئی پراپرٹی پہ اگر ڈنڈا ٹائٹ ہو گیا, جس دن اس ملک میں اسپیشلی شہر میں پراپرٹی کے اوپر ڈنڈا ٹائٹ ہو گیا, پلاٹ سیدھے, زمین سیدھی, یہ غلط نہیں ہوگا, اس غلط کو جو ایک نسلہ پہ کیا تھا نا, نسلی اپنا چیف جسٹس نے ہوشیاری پنا, وہ اگر ایمانداری سے شہر پہ ہو گیا نا, خدا کی قسم ان میں سے میں کہہ رہا ہوں یہ زکوٰۃ پہ آ جائیں گے. یہ سب کے سب جو ہے نا 90% جو ہے نا زمینوں کی ایر پیر میں کروڑ پتی ارب پتی بنے. آج زمینیں سیدھی کر دو, یہ حرام خور سگنل پہ 10 روپے نہیں کما سکتے. پھر وہی بات کہ جو ان کو لے کے آئے ہوئے, جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ ہم کیوں کر رہے ہیں. ہم ایک طرف اتنا لوگوں کی دعائیں, ملک کی حفاظت, سرحدوں کی حفاظت چیزیں کر رہے ہیں, ایک طرف لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم اس پہ نہیں. کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, اس میں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے کیا, وہ کہتے ہیں وہ ہمارا اولین فرض ہے, ہماری جان پتہ نہیں کیا کہ عوام کی جان اور مال کی حفاظت کرنا ہمارا اولین فرض ہے. وہ بھی مجھے لگ رہا ہے اسی حادثے پہ کسی نے, تو بھائی یہ تو آپ ہی کہہ رہے ہو. کون سی عوام کی جان؟ بارڈر والی تو 24 کروڑ میں سے بارڈر پہ تو 20-25 ہزار ہوگی, 20-25 لاکھ ہوگی. کراچی میں تو 4 کروڑ ہے. کون سی عوام کی جان و مال کی حفاظت ہے؟ آپ وہ ان سے ویسے نیچے کوئی میسج کرتا کہ سر یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے, ظاہر ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت, تندرستی, عزت بڑھائے, لیکن آپ کی ایک پوزیشن ہے نا, آپ ایز اے کنٹری ریپرزینٹیٹر کرتے ہیں, تو یہ جو آپ نے یہ کس اس میں کہا ہے آپ نے کہ عوام کی جان و مال ہمارا اولین ترجیح, ان کی حفاظت, ان کو یہ کرنا, تو وہ کون سی والی, بارڈر والی یا ملک کی؟ کیونکہ اگر ملک کی ہے تو پھر تو کراچی, تو پھر آپ اس کا مطلب چیک کرائیں بھائی ہم کراچی پاکستان کا پارٹ ہے یا نہیں, کیونکہ یہاں تو نہیں لگ رہا آپ کی کوئی اولین فرض ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ظاہر ہے دنیا میں حالات بدل رہے ہیں, چاہے امریکہ ہو, ایران کے مسائل چل رہے ہیں, اور 10,000 مسائل چل رہے ہیں, دنیا ادھر سے ادھر, کوئی گرین لینڈ کا مسئلہ ہے تو صومالی لینڈ, تو یہ لینڈ ہیں, پریشانیاں ہیں, ایشوز ہیں, پرابلم. اور اللہ کی مدد اور ہماری دعاؤں, جس میں عوام ہے پاکستانی اور دنیا میں جہاں مسلمان ہیں, جو لوگ پاکستانی فوج سے ہوں, وہ سب کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں, اس مدد بھی ہے. لیکن بھائی اندر تو دیکھو, اندر کسی کو لا کے سیٹ اپ تو ڈالو. آپ دیکھو نا پوری کراچی, پورا میڈیا, پورا پاکستان اس میں لگ گیا کہ یار یہ گل پلازہ چیزیں جل گئیں, یہ ہو گیا وہ گیا. اس میں بھی بیسک پہ نہیں, صرف مارکیٹنگ اور سیاست. اسی ٹائم ڈوریشن میں 3 سے 4 پھر روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئے, پھر ڈمپر والا. تو یار کیا پھدو بنا رہے ہو, کیا بے وقوف بنا رہے ہو آپ لوگوں کو. میں حافظ نعیم صاحب سے لاسٹلی یہ کہوں گا کہ بھائی جو بھی کال میں آپ کو پہلے بھی کہا ہے, اب بھی کہا ہے, کر کرا کے آپ نکلو, ورنہ وہ دوسرے میں ایک بات ہوں آپ کو, اگر اردو سے آفاق احمد جو مہاجر قومی میں, او بھائی نکل آؤ یار, کچھ نہیں ہوگا, ڈنڈے پڑ جائیں گے. فور دا ٹائمنگ پیپلز پارٹی اپنی طاقت کو یوٹیلائز کر لے گی, ہو سکتا ہے تھوڑا بہت مار کٹائی میں آپ ظاہر تعداد, لیکن جب ایک دفعہ تھوڑا سا آپ ٹائم کل کر دو گے تو پھر جو ہے نا وہ حق ہمیشہ سچ باہر نکل کے آئے گا. شروع میں تو آپ کو لگے گا جھوٹ حاوی ہے کیونکہ ایک دم آئے گا, لیکن جب آپ وہاں ڈٹ جاؤ گے کہ نہیں یار ہم میں 100 عیب ہوں گے, ہم نے 100 برے, یہ جو چیز ہے اس کو تو اب نہیں بڑھنے دیں گے. تو بس پھر ایک وقت آئے گا, گھنٹہ 2 گھنٹہ, 1 دن 2 دن, آپ گراؤنڈ پکڑنا شروع ہو جاؤ گے. تو یہی بیسٹ اسٹریٹجی ہے, یہی بیسٹ آپشن ہے. جو لوگ کراچی کی عوام اور کراچی سے محبت کرتے ہیں, ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں, وہ پارٹیوں کو ایٹ اینی کاسٹ میں کہتا ہوں باہر نکلنا چاہیے. یہ نہیں کہ اب یار ہم 10 دن میں بتائیں گے, ہم ابے خدا کی قسم 15 دن سے پہلے سانحہ ہو جائے گا کوئی نہ کوئی. یہ وہ گورنمنٹ ہے, یہ پیپلز پارٹی متحدہ اس لیول کی ہے, ان کو آپ کو صرف مار کے یا یہاں سے کچھ کر کے یہ نہیں جان چھوڑیں گے آپ کی, خدا کی قسم یہ دیمک کی طرح چپک گئے. یہ کبھی بھی آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ خود نہیں اٹھو گے, یہ نہیں چھوڑیں گے. آگے رمضان لگا, بھی میں نے آپ کو بتایا جو نئی سبزی منڈی اس میں آگ لگی ہوئی, اب کتنی لگی ہے, کیا لگی ہے, تو ایک بات کا کیس ہے, لگ گئی. اب کیا کرو گے, سبزی منڈی کے ہر جو آرتی والا ہوتا ہے, ہاں بھائی دکھا, تربوز اٹھا, کیلا اٹھا, فائر کا وہ دکھا, فائر الارم دکھا, کیا کیا کرو گے. تو اس وجہ سے اس کو جو بھی چیزیں, اس نظام کو, اس سسٹم کو لپیٹو,
اس کو وہی گجر نالے میں ڈالو جدھر لوگوں کو لوگ جا کے بہہ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ادھر اس سسٹم کو، اس نظام کو، ان لوگوں میں سے بھی 2-4 کو ڈال دو یار، ان کے دے دینا گھر والوں کو، ایک دے دینا، اچھے لوگ تھے، تگڑے لوگ، 5-5 کروڑ ڈال دو ان میں سے بھی 1-8 کو نالوں میں سال ہو، تاکہ آگے والوں کے لیے عبرت ہو. ورنہ یہ لوگ اسی طرح چلتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس شہر کے ساتھ بربادی ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے، اور جو بھی گل پلازہ چیزیں اس کے اوپر ایک صحیح تحقیقات ہو، ایک صحیح چیزیں ہوں، اور یہ نہیں کہ آپ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے معاشرے میں جو کمزوریاں ہیں وہ بے شک جینین ہیں، لیکن آپ اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے. یہ بجھی کیوں نہیں آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ اس کے اوپر ایمفیسائز نہ کرو کہ باقی سب جگہوں پہ دیکھو جس جگہ پہ سلنڈر نہیں ہے، جس جگہ پہ الارم نہیں ہے ان کو جرمانے کرو. یہ حرام خوری ہے بھائی.